السلام علیکم۔ رمضان میں خواتین مجھے دعائیں دے کر تھک جائیں گی۔ رمضان سے پہلے یا رمضان کے شروعات کے دنوں میں آپ شامی کباب بنا کر فریز کر لیں، اس سے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ سحری میں اتنا وقت نہیں ہوتا کہ آپ سالن بنا سکیں، تو کباب بنا کر اس کا استعمال کر کے کافی ٹائم کو بچایا جا سکتا ہے۔ پورے رمضان کے دنوں میں جتنا بھی بیسن آپ کو استعمال کرنا ہو، پہلے سے بیسن کو چھان کر رکھ لیں تاکہ روزانہ کے استعمال کے بعد آپ کو چھاننا نہ پڑے۔ رمضان میں جسم کو صحت مند بنانے کے لیے انجیر کا استعمال کریں۔ سخت گرمی میں روزہ رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اور زیادہ پیاس کا سامنا ہوتا ہے۔ اگر سحری میں چھوٹی الائچی 3-4 دانے کھا لیں تو دن بھر پیاس نہیں لگتی اور روزہ بآسانی گزر جاتا ہے۔ نماز اور دوسری عبادات کے لیے افطاری کے بعد باہر جائیں تو پانی کی بوتل ساتھ لے کر جائیں اور تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تاکہ دن بھر جو پانی کی کمی جسم میں ہو وہ پوری ہو جائے۔ پہلے سے مرغی لا کر اچھی طرح صاف کر کے اس پر مسالہ لگا کر اپنی ضرورت کے مطابق پیکٹ بنا کر فریز کر دیں تاکہ آپ کو کیا پکانا ہے یا آپ کو سمجھ نہ آ رہا ہو تو فوری طور پر اس چکن کا استعمال کر کے کھانا بنا سکیں اور اپنا کافی سارا وقت بچا سکیں اور عبادت کر سکیں۔ سموسے رول کو فریز کرتے وقت سموسے آپس میں چپک جاتے ہیں، لیکن اگر اس کے اوپر تھوڑا سا کارن فلور یا میدا چھڑک کر اس کو فریز کیا جائے تو یہ چپکیں گے نہیں۔ پکوڑوں کو بناتے وقت اگر تھوڑا سا لہسن پیس کر ڈال دیں تو ذائقہ بھی بہت اچھا ہو جائے گا اور بدہضمی اور بادی پن محسوس نہیں ہوگا۔ فروٹ چاٹ مزیدار بنانے کے لیے اگر کبھی ایسا ہو کہ فروٹ چاٹ میں ڈالنے کے لیے گھر میں رسیلا فروٹ نہ ہو تو کسی بھی فروٹ کا تھوڑا سا جوس ڈال دیں۔ آپ ڈبے کا جوس بھی استعمال کر سکتی ہیں، اس طرح فروٹ چاٹ بھی رہے گا اور تھوڑا سا لیموں نچوڑ دیں، فروٹ چاٹ بہت ہی مزیدار تیار ہوگا۔ افطار میں کھجور کا استعمال ہر کسی کے ہاں ہوتا ہے۔ کھجور کو درمیان سے کاٹ کر اس کی گٹھلیاں نکال لیں اور اس کی جگہ ایک بادام رکھ دیں یا گلٹی نکال کر کریم بھر دیں۔ یہ کھجور بچے بہت شوق سے کھائیں گے۔ چاپر اور بلینڈر میں تھوڑا سا نمک ڈال کر 2 سے 3 منٹ چلا دیں، چاپر اور بلینڈر سے بلینڈ تیز ہو جائے گی۔ افطار میں تلی ہوئی اشیاء تلتے وقت اکثر تیل کے اوپر جھاگ سا آ جاتا ہے، اس کے لیے تیل میں چٹکی بھر ہلدی ڈال دیں، جھاگ نہیں آئے گا۔ رمضان سے کچھ دن پہلے ہی آپ بہت سارا لہسن ادرک پیسٹ بنا کر رکھ لیں، اس سے بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے کیونکہ تقریباً ہر کھانے میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈلتا ہے۔ پورے رمضان کے لیے استعمال ہونے والے پیاز کو ایک ساتھ براؤن کر کے پیکٹ بنا کر فریزر میں فریز کر دیں۔ وہ خشک مسالہ جات جو بہت زیادہ مقدار میں استعمال ہوتے ہیں جیسے دھنیا، زیرہ، پہلے سے بھون کر پیس کر زیادہ مقدار میں رکھ لیں تاکہ روزے کی حالت میں آپ کو یہ تمام کام نہ کرنا پڑے اور آپ کا وقت بچ جائے۔ ایسی اور ٹپس دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیجیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک رکھیں اپنا خیال۔ اللہ حافظ۔